بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسپین کے ایک اہم ادارے نے دو اہم اعلانات کیے ہیں۔ وہ اہم اعلانات کیا ہیں اور ان پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد بارسلونا میں کچھ اہم نوکریوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، وہ کن کے لیے ہے، کس ادارے نے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی نے پاکستان سے ایک مطالبہ کیا ہے جو کہ اب پاکستان پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین کن کو لیگل کرنے جا چکا ہے اور کافی لوگوں کو لیگل کر دیا گیا ہے، اصل میں یہ کتنی تعداد ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین کے اہم ادارے کی بات کرتے ہیں۔ اسپین کے اہم ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ یہ اہم فیصلے تب کیے گئے جب ان ڈیوائسز کی وجہ سے 1300 کے قریب ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور 116 کے قریب جو ہے اموات ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں پابندی لگنی چاہیے، کم از کم اس پہ انشورنس ہونی چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈی جی ٹی ڈپارٹمنٹ کی، یعنی کہ اسپین کا جو نیشنل ٹریفک کا محکمہ ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے دو اہم اعلانات کیے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ پیدی نیتے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بغیر انشورنس کے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں چلا سکے گا اور اس کی انشورنس لازمی قرار دے دی جائے گی، اور عن قریب اس پہ عمل شروع کر دیا جائے گا۔ 1300 کے قریب ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور 116 کے قریب جو ہے اب اموات پورے اسپین میں ہو چکے ہیں، جس کے بعد اب گورنمنٹ نے ایسا سخت پلان جو ہے وہ متعارف کروایا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل لیول پہ اور یورپی یونین کے لیول پہ کافی زیادہ جو ہے اس پہ سختی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ ایکسیڈنٹ بڑھے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے اس میں جدت آتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے چانسز جو ہے وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آخرکار اسپین کی حکومت نے ایکشن لیا ہے اور انشورنس لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ انشورنس کے بغیر آپ پیدی نیتی اگر چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کا پیدی نیتی ضبط ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری اہم انہوں نے بات کی ہے وہ کی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی رشتہ دار چلانے کے لیے لے کے جاتا ہے اور اس کو جرمانہ ہوتا ہے، گاڑی آپ کی ہوتی ہے، تو پے آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ جرمانہ کرواتا ہے تو آپ ڈی جی ٹی کو کہتے تھے گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا، گاڑی میرا فلاں دوست چلا رہا تھا یا فلاں ریلیٹو چلا رہا تھا۔ تو اس کے لیے ڈی جی ٹی نے ایک نیا قانون نکالا ہے۔ اس قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ مختصر مدت کے لیے آن لائن، جیسے کہ اب ڈی جی ٹی کی ایپ لانچ ہو چکی ہے، وہاں پہ آپ فوراً میسج کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنا اندراج کروا سکتے ہیں کہ کس وقت سے کس وقت تک گاڑی آپ کے اس ریلیٹو کے پاس ہے۔ اس ریلیٹو کی تمام ڈیٹیل دینا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس ٹائم پیریڈ کے درمیان کوئی بھی جرمانہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ریلیٹو کے نام ہوگا، اسی کو ڈائریکٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی ایپ پہ تمام اس کی ڈیٹیل ڈال دی ہوگی کہ اس کے پاس آپ کی گاڑی ہے اور وہ یوز کر رہا ہے۔ اس دورانیے کے دوران اگر اوور سپیڈ، کوئی سگنل وغیرہ توڑنے کی وجہ سے، یا ایون کوئی بھی جرمانہ ہوتا ہے جس میں ڈرائیور انوالو ہوتا ہے، تو اس کا جو جرمانہ ہے اس بندے کے نام جائے گا جس کی آپ نے اپلیکیشن پہ رجسٹریشن کروائی ہوگی کہ آپ کی گاڑی اس وقت وہ یوز کر رہا ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیا جو کہ جرمانے ادا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے گاڑی ہم نہیں چلا رہے تھے، گاڑی ہمارا بھی ریلیٹو چلا رہا تھا، ریلیٹو کو وہ کہہ نہیں سکتے تھے یا وہ پے نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈی جی ٹی نے یہ قانون نکالا ہے۔ اس قانون پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آف کورس جو جرمانہ ہے وہ آپ ہی پے کریں گے۔ اس وجہ سے یہ نئے کے دو قانون ہیں، کافی اہم ہے، ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ آنے والے وقت میں جرمانوں سے بچ سکیں۔ اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ بارسلونا میں کس اہم ادارے نے اعلان کیا ہے نوکریوں کا۔ اصل میں یہ ہے کابیفائی۔ کابیفائی ایک ایپلیکیشن ٹیکسی کہہ سکتے ہیں آپ، جس طرح اوبر کام کرتی تھی یا کرتی ہے دنیا کے دوسرے مالک میں، سیم اسی طرح یہ بھی کام کرتی ہے۔
اپلیکیشن پہ یہ کام کرتی ہے، یہ گلی سے سواری ڈائریکٹ اٹھا نہیں سکتی، صرف اور صرف اپلیکیشن کے ذریعے کام کر سکتی ہے۔ اس نے 500 ڈرائیورز کی ڈیمانڈ کی اور 500 ڈرائیورز کی بھرتی شروع کر دی ہے۔ ابھی بے شمار مزید کمپنیز نے اس میں گاڑیاں ڈالنی ہیں جو کہ جدید ٹیکنالوجی کی گاڑیاں ہوں گی۔ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 500 ڈرائیورز کو جو ہے انوائٹ کرتے ہیں، جو بھی کابیفائی کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ جوائن کر سکتا ہے۔ یہاں پہ فکس سیلری ہوگی 1200 سے 1250 یورو۔ آپ کے جو ٹوٹل ورک آ رہے ہیں وہ 12 ہوں گے، لیکن اس میں سے 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، باقی جو 4 گھنٹے ہیں وہ آپ جو ہے وہ آرام کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کافی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مزید گاڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور مزید ویکینسیز آ رہی ہیں۔ 500 ویکینسیز کا انہوں نے فی الحال اعلان کیا، اور آنے والے وقت میں جو نیکسٹ سیزن آئے گا گرمیوں کا، اس میں یہ مزید اعلان کر سکتے ہیں اور مزید ملازمین کو بھرتی کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کابیفائی کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اپلیکیشن پہ یوز ہوتی ہے، دوسرا اس کا فکس ریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے روزگار کے لیے بھی مزید ڈرائیورز کی ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اٹلی نے پاکستان سے ایک اہم ڈیمانڈ کی ہے، وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ اصل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے ایک بہت بڑا مرڈر ہوا اٹلی میں پاکستانی لڑکی کا، جو کہ کافی زیادہ اس نے ہائپ کریٹ کی، نہ صرف یورپی یونین میں بلکہ ایشین ممالک میں بھی، اور ہماری خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی میں۔ اس لڑکی کو جو ہے مختلف زاویوں سے چیک کیا گیا اور آخر کار ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اس میں جو قتل میں ملوث تھے اس کے چچا اور کزن، وہ ایک ایک کر کے پکڑے جا چکے ہیں۔ آخری جو مہرہ تھا جو خاص طور پہ انوالو تھا اس قتل میں، وہ تھا اس کا انکل، اس کا چچا، وہ بھی پیرس فرانس سے پکڑا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام جو مطلوبہ لوگ تھے وہ پکڑ لیے گئے ہیں سوائے اس لڑکی کے والدین کے۔ اس لڑکی کے والد اور والدہ جو ہے وہ پاکستان جا چکے تھے اور پاکستان میں جا کے روح پوش ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اٹلی نے کافی زیادہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ واپس اٹلی میں آئیں اور عدالت کا سامنا کریں، لیکن انہوں نے آنے سے معذرت اختیار کی ہے۔ اب آخرکار کیا کیا ہے کہ اب جو اٹلی کی حکومت ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے پاکستان سے اس کی ڈیمانڈ کی، اور پاکستان سے باقاعدہ طور پہ سفارتی طریقہ کار کے مطابق انہوں نے جو لڑکی ہے اس کے والدین کو واپس اٹلی میں لانے کے لیے حکومت پاکستان کو درخواست دے دی ہے۔ اب حکومت پاکستان اس پہ کب عمل کرتی ہے اور کیا طریقہ کار اپناتی ہے؟ بہرحال فی الحال جو ہے اس کیس میں ایک نیا موڑ یہی آیا ہے کہ اب صرف اور صرف والدین باقی بچے ہیں جن کو اب اٹلی کی حکومت نے پکڑنا ہے۔ باقی تمام جو اس کیس کے جو مطلوبہ ملزم تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اب ان پہ کیس چلے گا، اور اب ان کی جو ڈیڈ باڈی کی شناخت ہے وہ بھی ہو سکے گی، کیونکہ اب تک اٹلی کی حکومت کی بہت زیادہ کوشش رہی ہے، پولیس کی اور باقی انٹیلیجنس اداروں کی، کہ لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو تلاش کیا جا سکے، ڈھونڈا جا سکے، لیکن ابھی تک ناکامی رہی ہے۔ لیکن کیونکہ اب ان کے چچا پکڑے جا چکے ہیں اور اب واضح طور پہ یہ ثبوت مل جائیں گے کہ وہ کہاں پہ اس نے دفن کی ہے یا کہاں پہ اس نے چھپائی ہے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی۔ آنے والے وقت میں مزید اس کیس میں ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، لیکن پاکستان سے فی الحال انہوں نے اس لڑکی کے والدین کو ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ واپس اٹلی کے حوالے کیے جائیں۔ اب اسپین کے لیگل کرنے کے پروسیس کی طرف آتے ہیں، جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں 8100 کے قریب ان بچوں کو لیگل کرنے جا رہا ہے اسپین، جو کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو کہ اکیلے اسپین میں آئے تھے اور نابالغ ہیں اور کیمپوں میں رہے ہیں۔ کیمپس مطلب جو انڈر گورنمنٹ ہوتے ہیں، جو کہ چلاتی ہے گورنمنٹ، ان کے انڈر یہ جو ہے وہ کیمپ چل رہے ہیں اور ان کے انڈر یہ رہ رہے ہیں۔ اس پروسیس کو جو ہے وہ جو جنہوں نے ہینڈل کیا ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے۔ 8100 کے قریب جو انلیگل نابالغ بچے ہیں ان کو پروسیس کو شروع کر دیا گیا ان کو لیگل کرنے کا حکومت نے، اور کافی تیزی کے ساتھ ان کو لیگل کرنے جا رہی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں جو کہ اس کے بعد آئے ہیں، جو باقی پروسیس ہے
اور وہ نابالغ ہیں ان کے لیے بھی یہ قانون متعارف کروایا گیا، اور ایک ایک کر کے ان کی طرف بھی حکومت توجہ دے گی اور ان کو بھی لیگل پروسیس کی طرف آئے گی۔ جہاں تک بات ہے بالغوں کی، بڑوں کی، ان کی امیگریشن کے لیے ابھی تک باضابطہ طور پہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن آنے والے وقت میں بہت زیادہ امید ہے کہ حکومت اس طرف بھی آئے گی۔ اریگو سوسیال کے علاوہ باقی بھی جو امیگریشن کے آپشن ہیں ان پہ غور کرے گی، کیونکہ اس وقت اسپین کو آنے والے وقت میں شارٹیج کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی فی الحال نہیں، لیکن آنے والے وقت میں 1 سال 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسپین کو بھی جیسے ریکور ہونا شروع ہوگا وائرس سے، کرونا کی ریسٹرکشن سے، ویسے ویسے یہاں پہ بھی لیبر کی شارٹیج سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ ہے آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔